بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ جب بھی ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو جسم پر ایک کپ کپی سی آ جاتی ہے اور ہر انسان ایک لمحہ کے لیے لرز جاتا ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو ہر انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہٰذا موت کے وقت روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرشتے کو دی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ ڈیوٹی صرف عزرائیل کو ہی کیوں دی گئی؟ کسی اور فرشتے کو اس کام پر مامور کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی اصل میں کیا حقیقت ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے جڑے چند دلچسپ واقعات بھی آپ کو بتائے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، اللہ پاک نے آپ کو کیسی طاقت اور قدرت عطا فرما رکھی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں، اور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تمانچہ مارا تھا یا نہیں، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات اسی ویڈیو میں دیے جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو داستان گھر کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ آخر کار روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری صرف حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی۔ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی خاک لے کر آؤ، تو حکم خداوندی کی تکمیل کے لیے فوراً آسمان کی بلندیوں سے اتر کر زمین پر آئے، ٹھیک اسی جگہ پر جہاں کہ اب خانہ کعبہ موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب زمین سے ایک مٹھی خاک لینا چاہی تو زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، مجھ سے خاک نہ لینا، کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا تو اس کی اولاد بہت ہی گنہگار ہوگی اور عذاب کا باعث بنے گی، میں اللہ پاک کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خاک اٹھانے کے ارادہ کو ترک کر دیا اور زمین سے مٹی نہ لی، خالی ہاتھ ہی لوٹ گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میکائیل اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی بھیجا، لیکن وہ بھی اس کام کو مکمل نہ کر سکے، کیونکہ زمین کی فریاد سن کر وہ خالی ہاتھ ہی لوٹ گئے۔ پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین ایسے ہی گڑ گڑائی، مگر وہ نہ مانے اور کہا کہ تو جس ذات کی قسم دیتی ہے میں اسی رب کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا تجھے لے کر ہی جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور آسمان بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ، بے شک تو دیکھتا اور سنتا ہے کہ میں نے یہ حاصل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، میں اس مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ اے رب، تیرے بندے تو مجھے دشمن جانیں گے، گالیاں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، تو غم نہ کر، میں خالق کائنات ہوں، تو میں ہر ایک کی موت کا سبب پیدا کروں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب کوئی تجھے دشمن نہ جانے گا۔ ناظرین، اب حضرت عزرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان داخل ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے کس نے گھر کے اندر داخل ہونے دیا؟ تو اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، مگر بتاؤ تو صحیح کہ آخر تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں تو بتائی گئی ہیں، مگر مجھے تو تمہارے اندر ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر ملک الموت نے پیٹھ پھیری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پورے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل میں واپس آ جائیں۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو ملک الموت کی وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے اپنی وہ شکل دکھائیں جس میں آپ کفار کو نظر آتے ہیں۔
تو ملک الموت نے جواب دیا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، آپ میرا وہ روح برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنی وہ شکل دکھانا شروع کی اور کہا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو ایک سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم پر بالوں کی بجائے تیر نکل رہے ہیں اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ پھر فرمایا کہ اب مجھے دکھائیں کہ مومنوں کی روح کس شکل میں قبض کرتے ہیں، تو کہا کہ ذرا منہ پھیر لیجئے۔ اور جب واپس مڑ کر دیکھا تو آپ علیہ السلام کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی جان قبض کرتے وقت اور ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرتے وقت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا گو رہیے کہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل دیکھنے کو ملے جو ایک مومن کی جان قبض کرتے وقت ہوتی ہے۔ آمین۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا تھا یا نہیں۔ ناظرین، یہ قصہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب فرشتہ ان کے قریب گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ درست فرما دی اور کہا کہ دوبارہ جاؤ، انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں اور ان کے ایک ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تو ہر ایک بال کے بدلے انہیں 1 سال زندگی ملے گی۔ چنانچہ اس سارے عمل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں موجود ہوتا تو میں تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ اس حکایت کو سننے کے بعد اب دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا؟ تو حضرت بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ چونکہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا تھا، اسی لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ ناظرین، اب آخر میں آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضری کا ایک ایمان افروز واقعہ سنایا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی بھیجی کہ میرے حبیب اور محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور میرے محبوب کی روح قبض کرنے میں انتہائی نرمی سے کام لینا۔ بس پھر ملک الموت زمین پر اترے اور ایک عرابی کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، سلام کیا اور کہا کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اسی طرح سے دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ اجازت طلب کی تو تیسری دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز پڑی تو کہنے لگے کہ اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ تو وہ بولی کہ کوئی شخص ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ 2 دفعہ منع کیا ہے مگر اب تیسری مرتبہ اجازت مانگ رہا ہے، اور یہ سن کر میری جان کانپنے لگی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا اور بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد کرتا ہے اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ملک الموت، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، کیا تم صرف میری زیارت کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ تو فرشتے نے عرض کی کہ میں دونوں کام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر قبض نہ کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان کی اجازت کے بغیر روح قبض کرنا تو درکنار، بغیر اجازت کے ملک الموت ان کے گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح قبض کرتا ہوں، لیکن کبھی کسی سے نہیں پوچھا، کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرے محبوب کے گھر میں داخل ہونے کی بھی اجازت طلب کرنی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس لوٹ آنا۔ یہ مقام محبوبیت ہے، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس اعلیٰ اور رفیع مقام کو سمجھنے کی بجائے اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں موت کا فرشتہ بھی اذن چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی اذن ملے تو روح قبض کرنا، ورنہ واپس لوٹ آنا۔ صحائح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ خالق کائنات نے ہمارے پیارے آقا کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور اگر چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل، میں اپنے صحابہ کو سب کچھ بتا چکا ہوں، اب میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء کو دیا گیا مگر محدود عرصہ کے لیے کہ جتنا عرصہ چاہو رہو، مگر آخر میں آنا پڑے گا۔ ابدی زندگی کی پیشکش صرف ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دی گئی تھی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔